بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، قانون ثالث، تیسرا قانون کہ اللہ اور رسول کی امر پہ لبیک کہو۔ جب پیغمبر بلائے تو فوراً حاضری دو، پیغمبر کریم کے بلانے پر فوراً لبیک کہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، استجیبوا للہ، اجیبوا للہ۔ یہاں سین تا طلب کے لیے ہے اور معنی کیا بنے گا؟ استجیبوا للہ وللرسول۔ جب اللہ رسول بلائیں تو پورے ذوق شوق سے قبول کیا کرو، ذوق شوق سے قبول کیا کرو، پوری طلب اور ذوق سے قبول کیا کرو۔ اذا دعاکم، جب کہ بلائیں تمہیں، لما یحییکم، الی ما یحییکم، یہ لام الی کے معنی میں ہے، طرف اس کے، یحییکم کہ زندگی حیات بخشتا ہے تمہیں، یحییکم زندہ کرتا ہے تمہیں وہ چیز، لما الی ما یحییکم طرف اس چیز کے کہ زندگی بخشتی ہے تمہیں وہ چیز۔ اس سے کیا مراد ہے لما یحییکم؟ لما یحییکم ما یحییکم ای الجہاد، اس سے مراد ہے جہاد۔ پیغمبر تمہیں جہاد کی طرف بلاتا ہے اور جہاد تمہاری زندگی کا سبب ہے، جہاد تمہاری حیات کا سبب ہے۔ جہاد کرو گے تو زندہ رہو گے، حیات تمہاری جہاد میں ہے۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ لما یحییکم لام الی کے معنی میں، اور ما یحییکم سے مراد جہاد ہے ایک، دوسرا اس سے مراد قرآن ہے۔ لما یحییکم الی ما الی القرآن یحییکم، رسول تمہیں بلا رہا ہے قرآن کی طرف اور قرآن تمہاری زندگی کا ذریعہ ہے۔ یحییکم یلقی الروح من امرہ، قرآن یہ تمہاری حیات ہے۔ دو، تیسرا لما یحییکم، آپ کے پاس کہیں ہوگا لما یحییکم پہ حاشیہ، حضرت قتادہ کہتے ہیں هو القرآن فیہ الحیات، اس سے مراد قرآن ہے، اس میں حیات ہے، وبہ النجات، اور اسی کے ساتھ نجات ہے، والاسم فی الدارین، وقال مجاہد هو الحق، یہی حق ہے، اور ابن اسحاق نے کہا هو الجہاد، اعزکم اللہ بہ بعد الذل، اللہ نے تمہیں جہاد کے ذریعے عزت دی بعد ذلت کے۔ آگے فرماتے ہیں والشہادۃ قال اللہ تعالی فی الشہداء بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ تو لما پھر سمجھو، لام کس معنی میں؟ سارے بولو کس معنی میں؟ الہ۔ ما یحییکم سے مراد قرآن، ہاں جہاد، شابش، پہلا معنی میں نے کیا کیا؟ جہاد۔ جہاد حیات بخش ہے، جہاد کرو گے تو زندہ رہو گے، اگر جہاد نہیں کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ جہاد، جو قوم جہاد چھوڑتی ہے ماری جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں جہاد میں مارا جائے گا، جہاد کرو گے تو زندہ رہو گے، جہاد تمہیں زندگی بخشتا ہے۔ دوسرا قرآن، رسول تمہیں بلاتا ہے، دعاکم الی القرآن، لما یحییکم قرآن کی طرح، اور تیسرا
تیسرا لما یحییکم، جب رسول تمہیں بلاتا ہے جہاد کی طرف تاکہ تمہیں زندگی ملے. اس زندگی سے مراد حیات الشہداء ہے، حیات الشہداء، تاکہ تم شہید ہو اور شہادت کے درجے پہ فائز ہو کہ احیاء بن جاؤ. الی ما یحییکم واعلموا، تو حاصل کیا نکلا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب جہاد کا اعلان ہو جائے، پیغمبر کریم کا اعلان ہو جائے تو استجیبوا، ذوق شوق اور تڑپ کے ساتھ فوراً قبول کرو. پھر صحابہ پہ ایسا اثر ہوا، جب بھی اعلان ہوتا سارے کام چھوڑ کے فوراً میدان میں پہنچتے، حتیٰ کہ وہ غسیل ملائکہ صحابی، اس طرح کے اور بھی بڑے واقعات ہیں استجابت کے، کہ جب بھی اعلان ہوا تو وہاں صحابی ہے، شادی کی ابھی تک پہلی رات ہے اس شادی کی، اور اس نے غسل بھی کرنا ہے. اسی حالت میں جہاد کا اعلان ہوا انفرو، تو وہ اس نے غسل تک کی دیر بھی تاخیر بھی نہیں کی، کیونکہ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ رسول کی بات پر استجابت. یہ صحابہ کا ایمان ہے. چلا گیا، شہید ہو گیا. کون ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ حضرت حنظلہ اللہ کی شان، یہ شہید ہوئے اور زندوں میں بھی نہ ملے، میتوں میں بھی نہ ملے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تلاش کرو وہ لاش کدھر ہے. حنظلہ کہاں ہے؟ زندوں میں ہے، مردوں میں ہے. یکدم آپ نے دیکھا تو آپ مسکرا پڑے اور فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں حضرت حنظلہ کو. تو حضرت حنظلہ کی بیوی سے پوچھا کہ اس کا کیا عمل ہے؟ تو انہوں نے یہی بتایا کہ اس نے ہم بستری کی اور غسل کرنا تھا، اعلان ہو گیا تو اس نے غسل کی تاخیر نہیں کی، چلا گیا. تو حضرت حنظلہ کی میت کو فرشتوں نے غسل دیا، غسیل الملائکہ. اور وہ جو ہم بستری کی تھی اس پر ان کا بیٹا پیدا ہوا، عبداللہ بن حنظلہ. اور یہ بھی اللہ کی شان تھی کہ وہ تو ایک رات گزاری تھی اور پھر میدان جنگ میں گئے، تو وہ گواہی بھی بننی تھی، لوگ شک کرتے. تو حضرت عبداللہ بن حنظلہ پیدا ہوئے اور پھر یہ بہت بڑے کمانڈر مجاہد بنے، اور ان کو پھر آپ کے رشتہ دار حضرت مولانا یزید صاحب نے شہید کیے. یزیدی ہو نا، یزید سے بھی تھوڑا تھوڑا پیار ہے. ہاں بھائی، تو یزید صاحب کی فوجیں جب گئی تھی نا، آج کل ہمارے اندر بھی پورا یزیدی ذہن چل رہا ہے، بہت سارے یزید کے ہمدرد بھی پیدا ہوئے. یاد رکھو یزید کے متعلق ہمارا وہی نظریہ ہے جو اہل سنت کا ہے. یہ جو چند نواسب نے یزید کی محبت کے جھنڈے گاڑ رکھے ہیں، اور آپ کو بھی کچھ رسائل پنجاب سے اور کچھ خیبر پختونخوا سے رسلیاں نکلی ہیں، تو یزید کے متعلق اہل سنت کا نظریہ یہی ہے لا نحبہ ولا نسبہ. باقی اتنا اچھا آدمی نہیں تھا جتنا تمہیں بتایا جا رہا ہے. ہاں، یزید کے بڑے بڑے بلنڈر بھی ہیں، بڑے بڑے ہیں، لیکن جو اس پر غلط تہمتیں لگائی گئی ہم اس کے بھی قائل نہیں. تو بہرحال یزید صحابی نہیں ہے، صحابہ کا دفاع کرنا ہمارا ہم پہ فرض ہے.
یزید کا معاملہ، اس کے کچھ اچھے احوال ہیں، کچھ برے احوال ہیں، تو ان احوال کو اللہ پہ چھوڑنا چاہیے، اور یزیدی بن کے یزید کا دفاع کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ اہل سنت کا موقف بھی نہیں۔ حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی متعدد مقامات پہ حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے یزید کے متعلق بہت کچھ لکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان لکھا کہ کہتے تھے یا اللہ سن 60 ہجری سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لیں، اور امارت صبیان سے پہلے۔ تو حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امارت صبیان، اور یہ اشارہ تھا امارت یزید کی طرف، یہ قاضی صاحب ہے۔ اور سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ اور دیگر جتنے بھی ہمارے اکابرین اشاعت ہیں، کوئی ایک بھی محب یزید نہیں ہے۔ یہ اب نئی تحریک چلی ہے محبان یزید کی، یہ نئے نئے نکل رہے ہیں محبان یزید، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں، تو محبان یزید بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یزید کے متعلق وہی نظریہ ہے جو اہل سنت کا ہے، اور اس میں 2 چیزیں ہیں، 3 چیزیں ہیں بلکہ۔ ایک یہ ہے کہ یزید کافر نہیں تھا، یزید ایک مسلمان آدمی تھا، اور اس کی اچھے کام بھی ہیں برے کام بھی ہیں، اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، نہ ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، اور نہ ہی ہم ان پہ سب و شتم کرتے ہیں، اور نہ لعنت کے قائل ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آج کے للڑ مولوی، بریلر، روافظ، ان بدعتیوں اور ان مشرکین سے یزید لاکھ درجے بہتر تھا۔ یزید بدعتی بھی نہیں تھا، مشرک بھی نہیں تھا، لیکن اتنا اچھا بھی نہیں تھا۔ ہاں، جس کا ہو نا ذوق، بھئی یزید کوئی بڑا نیک آدمی تھا، تو ہم دعا کریں گے کہ قیامت کے دن اللہ اس کا حشر یزید کے ساتھ کر دے۔ المرء مع من احبا۔ تو اس لیے خبردار، افراد تفرید کا شکار مت ہو۔ تمہارے اندر بعض خطیبوں نے وہ یہ محبت یزید کے پیغام چلایا ہوا ہے، اور یہ نواسب کا طریقہ ہے، یہ اہل سنت کا نہیں۔ ہم اللہ کے فضل سے اہل سنت والجماعت کے منہج اور حقیقی عقائد اور ان کی طرز کے ہم امین لوگ ہیں، اور ہم ترجمان لوگ ہیں۔ اہل سنت طائفہ منصورہ 14 صدیوں میں جس پر رہا، ہم اسی کو حق سمجھنے والے ہیں، اور اسی قافلہ کے ہم سپاہی ہیں۔ اس لیے خبردار، کسی معاملہ میں افراط تفریط ہونے اور حد سے بڑھنا، تو اب ایک طرف روافظ اور بریلر ہیں، تو وہ رات دن ان کی عبادت ہے یزید پر گالیاں، لعنت اور گالم گلوچ، تبرے بازی، اور ایک طرف یہ نئے محبان یزید کھڑے ہوئے، یزید کی تعریفیں، امیر المومنین رحمت اللہ علیہ، فلاں فلاں۔ تو یہ ان پر بھی شیطان غالب ہے، ان پہ بھی ہے۔ تو جو اہل سنت کا منہج ہے اس پہ رہو۔ اور مجھے سمجھ نہیں ہے، ادھر پنجاب میں بعض لوگ خواہ ایک شوشہ چھوڑا کرتے ہیں، تحقیقات اکابر، تحقیقات اکابر۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ یزید کے متعلق اشاعت و توحید کے اکابر کا کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے؟ عقیدہ کے معنی نظریہ، کیا ان کا نظریہ ہے؟ کیا سید عنایت اللہ شاہ صاحب، قاضی شمس الدین صاحب، شیخ القرآن اور شیخ القرآن مولانا محمد طاہر، یہ جتنے اکابرین ہیں، یہ یزید کے متعلق یہی فکر رکھتے تھے جو آج کے بعد شاذ لوگوں نے اختیار کیا ہے، اور یزید کے گن گاتے ہیں نجی مجالس میں بھی، اور ایسا انداز رکھتے ہیں جس میں حضرت حسین کی بھی توہین ہو، اور صحابہ کی بھی توہین ہو، اور پورے بنو ہاشم کی توہین ہو۔ کیا یہی انداز ہمارے اکابرین کا تھا؟ تو یہ پھر سوچنا چاہیے۔
کہ اکابر کی تحقیق کس نے چھوڑی ہے؟ کہتے ہیں اکابر کی تحقیق پہ پابند نہیں رہتے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ چالو بوڑھیو چال کا نعرہ تم نے بھی شروع کر دیا، اور اکابر کی کون نہیں مان رہا؟ یہ اکابر کے متعلق ذرا تم واضح کر دو نا۔ نظریاتی وحدت والے ذرا واضح کر دیں، واضح کر دیں نظریاتی وحدت زندہ باد کہ یزید کے متعلق اکابرین کا کیا نظریہ ہے، ہمیں بھی پتہ چلے۔ ہمارا تو وہی نظریہ ہے جو 14 صدیوں سے اہل سنت جس پہ قائم ہے، لا نحبہ ولا نسبہ۔ کئی لوگوں کو تعریفوں کی عادت ہوتی۔ تو خیر، حضرت عبداللہ بن حنظلہ یہ واقعہ حرہ میں شہید ہوئے، حضرت حنظلہ کے بیٹے، اور یہ اہل مدینہ کی کمانڈ کر رہے تھے واقعہ حرہ میں۔ تو حضرت حنظلہ، اس طرح اور بھی بہت سارے صحابہ کے واقعات ہیں، حتیٰ کہ بخاری شریف میں اور مسند احمد وغیرہ میں یہ حدیث بھی ہے کہ پیغمبر کریم نے صحابی کو بلایا تو اس نے دیر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس میں تھا؟ عرض کی نماز میں۔ فرمایا تو نے نہیں سنا استجیبوا للہ وللرسول، کہ اللہ رسول کے بلانے پہ لبیک کہو۔ تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ دوران نماز بھی رسول بلائیں، نماز چھوڑ کے پیغمبر کی بات کی تعمیل کرنا ضروری ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بھی بلائیں، لما یحییکم، طرف اس چیز کے جو زندہ رکھتی ہے تمہیں، وَعَلَمُوا، پہلے فرمایا استجیبوا، وَعَلَمُوا، جان لو بے شک اللہ یحول بین المرء وقلبہ، حائل ہو جاتا ہے درمیان بندے اور اس کے دل کے۔ اس آیت کا معنی مشکل ہے۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ حائل ہو جاتا ہے درمیان آدمی اور اس کے دل کے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ حائل ہو جاتا ہے درمیان آدمی اور اس کے دل کے۔ مومن کے قلب میں اطاعت کی برکت سے کفر نہیں آنے دیتا، اور کافر کے قلب میں کفر کی نحوست سے ایمان نہیں آنے دیتا، حائل ہو جاتا ہے۔ مضمون تھوڑا لمبا ہے۔ اللہ حائل ہو جاتا ہے، کیا مطلب؟ ضدی اور انادی آدمی کے ایمان لانے میں اللہ حائل ہوتا ہے۔ کیا آج مہر جباریت لگا دیتا ہے، لیکن مہر جباریت لگتی ضدی انادی کے کسب پہ، اس کے اپنے کسبی فعل پہ۔ اور دوسرا، اللہ حائل ہو جاتا ہے جو مومن آدمی ہو، مخلص ہو، تو اللہ اس سے ربط علی القلوب عطا کر دیتا ہے اور اس سے پھسلنے نہیں دیتا۔ اللہ حائل ہوتا ہے یعنی اسے پھسلنے نہیں دیتا، خذلان سے بچا دیتے ہیں۔ تو حاصل معنی یہ ہے کہ دلوں پہ اللہ کا قبضہ ہے۔ اس لیے فرمایا استجیبو، اللہ رسول کی بات مانو، کیونکہ دلوں پہ قبضہ کس کا ہے؟ اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے ایمان کی، وہ چھین بھی سکتا ہے، وہ ایمان والی نعمت چھین بھی سکتا ہے۔ ڈرایا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ رسول کی بات پہ لبیک کہو۔ حضرت مجاہد تابعی کہتے ہیں یحول بین المرء وقلبہ فلا یاکل ولا یدری ما یعمل، ایک
اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ دل کے اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ میں کیا کروں۔ عن انس بن مالک قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول، آپ اکثر کہتے تھے یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، پکا رکھ میرے دل کو اپنے دین پر۔ قال فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول، آمنا بکا وبما جئت بہ، ہم آپ کے ساتھ ایمان لائے، قرآن کے ساتھ ایمان لائے، کیا آپ ہم پہ خوف کرتی ہیں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها، ترمذی شریف ہے، بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ یا مختصر ہے، دوسری حدیث میں تفصیل ہے، فرماتے ہیں ان قلوب بنی آدم کلہا بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد یصرفہ حیث یشاء۔ اب یہ مفصل حدیث ہے، ترمذی میں راوی نے تھوڑا مختصر کیا ہے، یہاں پوری حدیث آ گئی کہ قلوب بنی آدم، تمام انسانوں کے دل وہ اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں میں اس طرح ہے جیسے ایک دل ہو۔ تصرف ہے نا بھائی، طاقت ہے، تصرف ہے۔ یصرفہ حیث یشاء، اللہ اس کو پھیرتا رہتا ہے جہاں چاہے۔ تو آپ فرماتے تھے اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ ہاں، آپ کو بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، وظیفہ کرنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ یہ مولوی کیوں بے ایمان بنتے ہیں؟ یہ دعائیں نہیں پڑھتے، دعائیں نہیں کرتے۔ اگر یہ دعا کرتے ہوتے تو کبھی مشرک بدعتی کی تعظیمیں نہ کرتے۔ ان مولویوں کو بھی کہو کہ یہ وظیفہ پڑھو، ربنا لا تزغ بعد اذ، آگے ہب لنا من لدنک، آپ پہ ہی بچا میں، من لدنک، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، یہ ہے تو یہ ہے یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ دوسری برکت ہے انہ اعلم، بے شک شان یہ ہے کہ الیہ تحشرون، اسی اللہ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، وہاں انعام ملے گا۔